جلال پور پیروالا آپ کو پتا ہے متاثر ہونے والے پنجاب کے علاقوں میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے. رات تک لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا. اب تو ڈرون کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ڈرون ایز اے ریسکیو ٹول بھی استعمال کیا گیا ہے جو 200 kg تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی اس کے ویژولز بھی میں نے دیکھیں. اور اس وقت جلال پور پیروالا تحصیل اور سٹی کے ارد گرد کیا صورتحال ہے, اس کے لیے ہم اپنے ساتھی کی طرف جائیں گے عمران چودھری, جو کئی روز سے ہمیں ان علاقوں کی صورتحال کے بارے میں باخبر رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب. عمران صاحب بتائیے گا, مطلب کچھ قدرے بہتر ہوئی ہے صورتحال یا ابھی تک وہی خطرہ موجود ہے, اور ریسکیو کہاں تک پہنچا, ریسکیو کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو بہتر ہوا ہے وہ ہیڈ محمد والا کے مقام پر اور شیر شاہ کے مقام پر پانی میں معمولی کمی آئی ہے. جو گزشتہ 72 گھنٹوں سے پانی ایک فلو سے جا رہا تھا اس میں معمولی سی کمی آئی ہے. یہ گڈ سائن ہے ملتان شہر کے لیے. لیکن اس سے زیادہ جو خوفناک صورتحال ہے وہ ملتان کی جو تحصیل جلال پور ہے اس کی ہے. تحصیل جلال پور کی شہری آبادی کو چھوڑ کر 90% جو تحصیل جلال پور ہے وہ اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. تحصیل جلال پور کا جو شہر ہے وہ چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے. عارضی بند جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا, کچھ انتظامیہ نے مدد کی, اس نے شہر کو بچایا ہوا ہے. شہر کو اس وقت خالی کرنے کے اعلانات ہیں, لوگ جا رہے ہیں. رات کو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, شہر کو بچانے کے لیے اچ شریف اور جلال پور روڈ کے اندر شگاف ڈالا گیا. میں اس شگاف کے مقام پہ کھڑا ہوں اور میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ذرا وہ آپ کو وہ شگاف دکھائے. یہ شگاف ڈالا گیا تھا, انتظامیہ نے بے بس ہونے کے بعد یہ شگاف ڈالا ہے. تمام جو شہر کی طرف سے جو پانی آ رہا ہے وہ اب اس شگاف سے جو ہے وہ آگے 4 بستیاں ہیں جلال پور کی, وہاں پر جو ہے وہ خوفناک حد تک تباہی مچائے گا, کیونکہ اس پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے. یہ سارے کا سارا پانی ان بستیوں میں جائے گا. نہیں تو وہ بستیوں کو عمران, ان بستیوں کو خالی کرا لیا گیا ہے, مطلب اب تو پتہ ہی ہے کہ کیا ڈائریکشن بن رہی ہے. جی کل یہ فیصلہ بند توڑنے کا رات 9 بجے کیا گیا تھا. 4 گھنٹے کا صرف ٹائم دیا گیا تھا ان بستیوں کو, بستی کنو, بستی لانگ اور قصبہ بہادر پور کو. ان کو 4 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا. لوگوں کو فوری طور پر نکالا گیا. اگر یہ رات کو بند نہ توڑتے تو جو شہر والا بند تھا اس نے بریچ ہو جانا تھا. تو شہر کو بچانے کے لیے اس بند کو توڑا گیا ہے. اب جو بستیاں اس سے ڈوبیں گی وہاں پر خوفناک حد تک جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہوگی, اور جن بستیوں میں یہ پانی جائے گا وہاں پر آلریڈی پہلے دریائے ستلج جو تھا وہ تباہی مچا چکا ہے. وہاں پر پہلے بھی پانی کھڑا ہوا ہے. یہ جو ہم زیر آب علاقے دیکھ رہے ہیں, زیر آب جو علاقے دیکھ رہے ہیں, اچھا کچھ اور بھی بہت سارے ویژولز آپ کو پتہ ہے موبائل کے ذریعے بھی لوگ بناتے ہیں, وہ ہم تک بھی پہنچتے ہیں. بعض لوگ اپنے مویشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن انسانی جانوں کو بچانا بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے. سو یہ جو بستیاں ہیں جن کو لٹرلی صرف چند گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا ہے چھوڑنے کے لیے, نکلنے کے لیے, اس میں تو صرف انسانوں کو ہی نکالا جا سکتا ہے. مطلب مویشیوں کا, جانوروں کا, ان کو کس طرح سے ریسکیو کیا گیا؟ جی بالکل عبداللہ, اب جانوروں کی, مال کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. اب صرف اور صرف جو ہے وہ جانیں بچانے کی جو ہے نا نوبت آ گئی کوشش ہے. اور اب لوگ بھی اس چیز کا ادراک کر رہے ہیں کہ اب وہ اپنے جو ہے وہ مویشی وغیرہ اگر کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ سب کچھ وہاں پر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اب صرف ان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ان کی جان ہے. وہ جان ہوتی ہے یا جو ایک گٹھڑی ہوتی ہے جس کو وہ سر پر رکھ سکتے ہیں. ریسکیو آپریشن, لمبا ترین ریسکیو آپریشن یہاں پہ گزشتہ 4 دن سے چل رہا ہے. لیکن آبادی اتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے, میں بتاؤں کہ تقریباً 7.5 لاکھ آبادی ہے تحصیل جلال پور کی, جس میں سے 1.5 لاکھ آبادی ہے سٹی جلال پور کی. تو باقی 6 لاکھ آبادی نواحی علاقوں کی ہے جدھر 90% پانی آ چکا ہے. اور یوں یہاں پہ جو متاثرہ لوگ ہیں صرف تحصیل جلال پور کی 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں جانور ہیں اور اتنا بڑا ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے, لوگ بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ڈرون آئے ہیں, ایئر لفٹ بھی کی جائے گی. پاکستان نیوی, پاک فوج کی بھی یہاں پہ مدد لی گئی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پانی 10 سے 12 فٹ تک ہے. ریسکیو آپریشن گزشتہ رات بھی کرتے ہوئے ایک کشتی الٹ گئی تھی, لیکن اس کے اندر 19 افراد اس میں سے ایک شخص لاپتہ تھا, اس کا کیا بنا؟
جی بالکل ابھی لاپتہ ہے، اس کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ وہاں اس علاقے کے اندر جاری ہے۔ یہاں پر کشتی سے لوگوں کو محفوظ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جس وقت کشتی چلتی ہے نیچے 10-10 12-12 فٹ پانی ہے، نیچے لوگوں کے گھر آ چکے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے، نیچے لوگوں کے کوئی بھی چیز باغات ہیں۔ ٹکرا اگر جاتی ہے، زیادہ تیزی سے کشتی چلے گی تو ٹکرا سکتی ہے، تو یہاں پر ایک کشتی جب جاتی ہے اور واپس آتی ہے۔ اچھا وہ جو عمران وہ والا جو تھا کل آپ ہی نے بتایا تھا کہ نجی کشتیوں والے جو ہیں وہ پرائیویٹ والے ہیں، وہ تو بہت ہی کرائے مانگ رہے ہیں لوگوں کو ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کرنے میں، اس پہ کوئی ایکشن ہوا؟ حامد میر صاحب نے بتایا تھا ہمیں۔ جی یہ بہت افسوسناک باتیں تھی اور اس کے اوپر ایکشن ہوا۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے وہ ڈی سیز کو ہدایت کی ہے کہ ان ساری جو کشتیاں ہیں ان کو تحویل میں لے لیا جائے اور گورنمنٹ آف پنجاب اور جو متعلقہ انتظامیہ ہیں وہ اس کو چلائے۔ اس اعلان کے بعد اب آج ہم صورتحال دیکھیں گے کہ ہمیں پرائیویٹ کشتیاں کچھ جو ہے وہ تحویل میں لے لی گئی ہیں اور کچھ اس اعلانات کے بعد لوگ یہاں سے رات کو جو پرائیویٹ ملاح تھے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ دیکھیں پرائیویٹ ملاح جو ہیں یہاں پر کشتی چلانے میں ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، ان کو ان راستوں کا پتہ ہے، سڑکوں کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں سڑک تھی، اس وجہ سے وہ بڑے ویل ٹرینڈ ہے۔ لیکن ان کے اندر لالچ کا عنصر شامل ہوا اور انہوں نے 40-40 ہزار یا 8 سے 10 ہزار فی سواری لینا شروع کر دی۔ تو یہ ایک المیہ نہ صرف یہاں پہ، اور یہ میں بتاؤں کہ اس وقت جو دریائے چناب کا پانی یہاں پر تباہی مچا رہا ہے، جتنا افیکٹ یہاں پر تحصیل جلال پور کو کر رہا ہے، اسی دریا کی دوسری سائڈ پہ جو تحصیل علی پور ہے جو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ہے، اس کی بھی صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ وہاں پر بھی صرف علی پور کا شہری علاقہ ہی بچا ہے اور یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحصیل جلال پور کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے، کیونکہ 90% تک یہ جو تحصیل ہے وہ متاثر ہو چکی ہے اور آفت زدہ علاقہ ہے۔ متاثر ہونے اچھا ہم دیکھ رہے تھے ظاہر وزیر اعلیٰ بھی کل پہنچی، انہوں نے اپنی سینئر وزراء کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے، انتظامیہ بھی سبھی موجود ہے پنجاب کی جلال پور گرد و نواح میں۔ مطلب پہلے بتایا جا رہا تھا کشتیوں کی کچھ کمی ہے، جو سپلائی ہے از اٹ ایمپل، وہ کافی ہے، سفیشنٹ ہے اتنا بڑا ریسکیو کا آپریشن مکمل کرنے کے لیے؟ دیکھیں عبداللہ دو چیزیں ہیں، حکومت کی طرف سے کشتیاں آ رہی ہیں لیکن یہاں پہ دشوار گزار راستے اور اس کے بعد لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ لوگ ابھی بھی مدد کے جو ہیں وہ طلبگار ہیں۔ جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں ان کا بھی یہاں پہ بہت مثبت کردار ہے، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں، لیکن لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے، کشتیاں آ رہی ہیں، کشتیاں اندر گھوم رہی ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ ایک کشتی کو 2.5 سے 3 گھنٹے کا اس کا ٹرپ لگتا ہے کہ وہ کہیں سے کوئی فیملی کو نکال کے لے کے آئے۔ اور اس میں ایک اور بات بتاؤں کہ مریم اورنگزیب سینئر صوبائی وزیر یہاں پہ موجود تھی، رات 12:15 بجے جب انہوں نے یہاں پہ ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا تو ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس پہ وہ جو ریسکیو کے انچارج ہیں ڈسٹرکٹ ملتان کے ڈاکٹر حسین میاں، وہ لوگوں کو ریسکیو کرتے وقت شناختی کارڈ دیکھ رہے تھے۔ اس چیز کی لاجک نہیں آئی کہ اس لمحے میں افسوسناک بات تھی کہ وہ ڈاکٹر حسین میاں جو ہے وہ شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو کشتی میں بٹھا رہے تھے، جس کے اوپر مریم اورنگزیب نے ان کی اچھی خاصی جھاڑ پلائی اور ان کو کہا کہ کیا یہ انڈیا کے لوگ ہیں، یہ وقت ہے کہ آپ شناختی کارڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ڈاکٹر حسین میاں سے رابطہ کرنے کی اور ان سے پوچھنے کی آخر کیا لاجک تھی کہ جو لوگ سیلاب سے ریسکیو کیے جا رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ کیوں چیک کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہم سے رابطے میں نہیں آئے۔ بڑی امپورٹنٹ بات کی نشاندہی کی آپ نے، بہت شکریہ عمران چودھری ہم سے بات کرنے کا، اینڈ رائٹلی سو۔ کیوں کر رہے ہیں آپ آئی ڈی کارڈ چیک؟ آئیڈیاز کیسے آتے ہیں؟ ویسے حیرانی ہوتی ہے۔ پرائیورٹی اس کے لاکھوں لوگوں کو آپ کو نکالنا ہے اور آپ آئی ڈی چیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا تھا، مطلب کس کو جانے دینا تھا کس کو نہیں، بٹ اینی وے ہم آگے اس بات کے نہیں جائیں گے۔ بروئے کار لانے کی بات ہو رہی ہے وہاں، چاہے آزمائشی طور پر ہی صحیح، لیکن یہ جو سلسلہ اب شروع کیا گیا ہے ڈرون والا، یہ جو دیکھیے آپ، اگر یہ بھی ڈپلوائے ہو جائے تو ایٹ لیسٹ اٹ سیمز کہ the government seem to be interested and doing as much as they can. Exactly, bringing in new technology as well, because we've seen this in other countries بھی ہم نے دیکھا ہے یہ، لیکن ہمارے ہاں جو بڑی ریکوائرمنٹ بھی ہے اس چیز کی، اور وہ پہلا انسیڈنٹ جو سبات میں ہوا تھا رہ کر وہ رہ کے یاد آ رہا ہے، بیکاز یہ سین دیکھتے ہوئے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ کاش یہ چیز اس وقت ہوتی، اس فیملی کو بچانے کے لیے، ان لوگوں تک پہنچ جاتی تو وہ لوگ آج۔ اچھا، اور نشاندہی کی آپ نے بات کی ہے تو ایک ہم کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں، لیکن پاپولیشن، یہ اوور پاپولیشن سے جو مسائل ہمارے ملک نے دیکھے ہیں اوور دا پاسٹ مینی ڈیکیڈز، اس میں یہ ریسکیو آپریشنز میں بھی یہ بات دوبارہ اٹھ کر سامنے آئی ہے، that we need to do something about that as well.